الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ووزن القرية الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایک نام بڑی خوبصورت ہے، اسی حوالے سے دو چار باتیں میں نے آپ کی گوش گزار کر دی ہے. دل کر پڑھیں گے، آپ کو بھی ثواب ہے، مجھے بھی ثواب ہے، اور یہ جس کے لیے ہم بیٹھے ہیں اس کی روح کے لیے بھی سارے ثواب. اللہ کے پاک گھر میں بیٹھ کر جب اس کے محبوب کا ذکر کیا جاتا ہے، جگہ بھی پاک ہوتی ہے، ذکر بھی پاک ہوتا ہے، جس ہستی کا ذکر ہوتا ہے وہ ہستی بھی پاک ہے، تو پھر ہمارا ایمان بھی کہتا ہے جو زبانیں ذکر کر رہی ہوتی ہیں وہ زبانیں بھی پاک ہوتی ہیں. جس زبان کا تعلق اس جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ جسم بھی پاک ہوتا ہے. تو مل کر پڑھیے، بڑی خوبصورت نام ہے. شاعر لکھتا ہے کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، تم رڑتی آقا کو قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. جس دن سرکار کا وصال ہوا تھا نا، فجر کی نماز کا ٹائم تھا، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، ابو بکر صدیق امامت فرما رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے چاہا کہ میں دیکھوں تو صحیح میرے غلام کس طرح سے رب کو یاد کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے اپنے حجرہ پاک سے پردہ ہٹایا. یہ سیاح سنتا کہ ہر کتاب جانے سے بات ہوئی. جب سرکار نے وہ پردہ ہٹایا نا، صحابہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. آج بھی جو لوگ مسجد نبوی میں حاضر ہو کر آئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جو محراب مسجد نبوی ہے وہ آگے ہے، جو سرکار کا گھر مبارک ہے وہ پیچھے ہے. سرکار کا گھر مبارک وہ پیچھے ہے، جہاں امام نماز پڑھاتا ہے وہ آگے ہے. صحابہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار پیچھے ہے. پردہ ہٹایا، دیکھو تو صحیح غلاموں کو حالت نماز میں جب صحابہ نے یہ آواز سنی پردہ سلکنے کی کہ سرکار ہمیں تک رہے ہیں، صحابہ کعبے کو بھول گئے، کعبے کی طرف منہ کر دیا. یہ میرے کو چھوڑ کر سرکار کی طرف رخ کرتے ہیں. اب صحابہ کہتے کیا؟ یہ بخاری شریف کے اندر، مسلم کی 6 کتابوں کے اندر الفاظ موجود ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کأن وجهه برق بمصحف. جب ہم نے دیکھا نا سرکار پردے کو ہٹا کر الماری سے یا دروازے سے ہمیں تک رہے ہیں، ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے دروازے میں رب کا قرآن کھلا.
تو صحابہ کہتے ہیں کہ یوں لگا ہمیں جیسے قرآن کھلا پڑا ہے. تو وہ شاعر لکھتا ہے آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. اب جبریل کا عقیدہ کیا ہے؟ جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے سدرا کے مکی بولے تم سانا حسین اسی شعر کو نثر کی صورت میں میں نے تھوڑی سی آپ کے سامنے دو چار واقعات رکھنے. یہ شعر ہر شعر کا مال ہے، لیکن یہ شعر یہ میں نے نعت اپنے قبلہ بابا جی حضور کی مسجد پاک سے سنی. ایک نعت خان نے پڑھی آج سے 8-10 سال پہلے، اس وقت سے یہ میرے ذہن میں ہے. خصوصاً یہ شعر لکھتا ہے سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے الفت میں جو مرتے سرکار کے وہ عاشق زندہ ہے مزاروں میں سرکار کے وہ عاشق زندہ ہے مزاروں میں. آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. آپ فرماتے ہیں قبر منادی جیوے باہو جنا ملیا مرشد کامل باہو. قبر منادی جیوے باہو جنا ملیا مرشد کامل باہو. مجھے بتائیے سرکار سے بڑھ کر بھی کوئی مرشد کامل ہو سکتا ہے؟ امام الانبیاء سے بڑا کوئی مرشد ہو سکتا ہے؟ تو جنہوں نے مصطفیٰ کا دامن پکڑ لیا، دنیا تو آباد ہی تھی، دنیا تو تھی ہی آباد، لیکن رب نے ان کی قبروں کو بھی آباد کروا دیا ہے. ہزاروں سال کے بعد بھی آج بھی لوگ ان کی قبروں پر جا کر ان کا ذکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. سامعین کرام، آج کی یہ بابرکت سال ثواب کی مختصر نشر مرحوم مغفور محمد لیاقت علی کی روح کی سال ثواب کے لیے نکات پذیر ہے. دعائیں کہ اللہ رب العزت اس محفل کو کوئی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حاضرین محفل جتنے بھی ہمارے رشتے دار غیر رشتے دار اس دنیا سے چلے گئے، اللہ رب العزت سب کی قبروں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. سامعین کرام، پہلی بات حدیث مبارکہ کی روشنی میں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں. ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا یہ مزاج بن چکا ہے، اگر کوئی شخص فوت ہونے سے پہلے کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، کسی لا علاج مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو جو معاشرے کے گھٹیا ترین لوگ ہیں، بدتمیز لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں، وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ رب کائنات نے اسے مرنے سے پہلے اپنے عذاب میں مبتلا کر دیا. یہ لوگوں کا ایک ذہن بن جاتا ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو اس تکلیف کے اندر ہے، یہ رب نے اسے فوت ہونے سے پہلے اس نے جو گناہ کیے ہیں، برے اعمال کیے ہیں، رب کائنات نے دنیا میں اسے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. اگر وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، میں ان لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، کائنات
خیبر کے موقع پر یہودی عورت نے جو آپ کو کھانا پیش کیا تھا دعوت کا بہانہ بنا کر، اور اس نے سخت قسم کا زہر پلا دیا اور سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کی کہ اے امام الانبیاء مسلمانوں کے نبی، میں نے آپ کی دعوت کی ہے، میرے کھانے کو تناول فرمائیے۔ حضور علیہ السلام دسترخوان پر بیٹھ کے، صحابہ بھی بیٹھ کے، ایک صحابی کا تو موقع کے اوپر انتقال ہو گیا، یہ سیاستہ کے اندر موجود ہے یہ حدیث پاک، ایک صحابی موقع کے اوپر شہید ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے جب 2-3 بوٹیاں کھا لی نا، اس کے بعد ایک بوٹی سے رہا نہ گیا، ایک بوٹی سے رہا نہ گیا، جانور کٹ گیا، سالن پک گیا، بھن گیا، پیاس سے کیا ہو گیا، لیکن جب سرکار تناول فرما رہے تھے پتہ تو چل گیا، لیکن سرکار نے راز ظاہر نہ کیا۔ 2-3 بوٹیاں کھانے کے بعد ایک بوٹی خود بول پڑی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ مجھے تناول نہ فرمائیے، اس لیے کہ اس یہودیہ نے میرے اندر زہر ملا دیا، اس یہودی عورت نے میرے اندر زہر ملا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار کو صورت کو بلایا اور میں تو اس میں زہر ڈالا ہے، تو اس نے عرض کی کہ میں نے اس لیے ڈالا تھا، میں دیکھنا چاہتی تھی اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اگر اللہ نے آپ کو اپنا سچا نبی بنا کر بھیجا ہے تو میں نے یہ جو زہر ملایا ہے یہ زہر تمہارے اوپر ذرہ برابر بھی اثر نہیں کرے گا۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی، آزمانا چاہتی تھی کہ آپ واقعتاً سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ جو گوشت کی بوٹی نے بول کر کہا ہے میں آپ کا کلمہ پڑھتی ہوں، میں مان گئی اور اپنے آپ کو اپنا نبی بنا کر بھیجا، رب نے آپ کو اپنا سچا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جب سرکار کا وقت وصال آیا تھا نا، یہی زہر کا جو اثر تھا یہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسی بیماری کے اندر حضور علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام کے بعد جانشین بنے ان کو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو کسی نے شہید تو نہیں کیا، آپ کی وفات بھی حالت مرض کے اندر ہوئی تھی۔ وہ جو غار حرا میں سرکار کی صحبت میں 3 دن اور 3 راتیں گزاری تھی نا، وہ جو سانپ نے ٹنگ مارا تھا، ابوبکر صدیق نے کہا اس غار میں ایک عاشق ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی بات میں تھوڑی بول دوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب فرما رہے تھے، امام الانبیاء کا میلاد پڑھ رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، یہ سانپ بلوں سے نکلتا ہوا بارگاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں آیا۔ جب اس نے ذکر مصطفیٰ سنا تو اس نے کہا اللہ کے نبی کیا اس نبی کا مجھے بھی دیدار ہو سکتا ہے؟ اس نبی کا دیدار میرے حصے میں بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تو بھی کر سکتا ہے۔ کہا وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا وہ نبی اپنی عمر کے کئی سال گزارنے کے بعد مکہ سے چلے گا، مدینے میں آئے گا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک غار ہے جہاں وہ 3 دن اور 3 راتیں ٹھہرے گا، جسے غار ہیرا کہا جاتا ہے۔ غار سور کے اندر وہ 3 دن ٹھہرے گا، وہ نبی علیہ السلام ہجرت کرے گا، 3 دن اور 3 راتیں اس غار کے اندر آرام فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس سانپ نے وہاں سے سفر رخصت مانگا، چلتا 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 اس غار سور کے اندر آ گیا اور اس غار کے اندر بیٹھا رہا، دیکھتا رہا کہ کب وہ امام الانبیاء تشریف لائیں گے جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ وقت گزرتا کہ سرکار اس غار میں تشریف لائے۔ اب اس سانپ کو جب اس غار کے اندر خوشبو مصطفیٰ آئی، جب اس کو پتہ چلا یہ تو غار روشن ہو گئی ہے، نور پیدا ہو گیا، خوشبو بکھر گئی ہے، اس کا مطلب ہے امام الانبیاء اس غار میں تشریف لے آئے۔ اب اس سانپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ سوراخ کے اندر دیکھوں تو صحیح، میں تو سوراخ کے اندر ہوں، نہ جانے کسی سوراخ سے محبوب کا جلوہ نظر آ جائے۔ اس سانپ نے سوراخوں میں سے چھانک چھانک کر اس غار کے اندر دیکھنا شروع کیا، منہ نکالتا دیکھتا غار کے اندر۔ یہ جس سوراخ کے اندر بھی آیا، حضرت ابوبکر صدیق نے وہ کپڑے لگا کر کوئی اور چیز لگا کر وہ سوراخ بند کر دیے تھے۔ یہ منہ ڈالتا سوراخ بند ہے، پھر دوسرے سوراخ میں وہ بھی بند، تیسرے سوراخ میں، چوتھے سوراخ میں۔ جب اس سوراخ کے منہ پر پہنچا جس سوراخ پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی تھی، جب اس سانپ نے اپنی زبان وہاں پر لگائی تو اسے محسوس ہوا یہ انسانی جسم ہے، یہ انسانی جسم ہے۔ تو وہ سمجھ گیا سارے سوراخ اس نے بند کیے ہیں، آخری سوراخ کے لیے کچھ
نہ بچا، اس نے اپنا پاؤں رکھ دیا ہے، لہذا پاؤں پر ڈنگ مارتا ہوں، یہ پاؤں ہٹائے گا مجھے جلوہ یار نصیب ہو جائے گا۔ یہ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آپ نے فرماتے ہیں اس صاحب نے ڈنگ مارا، آپ نے تو سنا ایک ڈنگ مارا، آپ فرماتے ہیں کہ 70 ڈنگ مارے اس سانپ نے، اس سانپ نے 70 ڈنگ مارے، لیکن آگے کے اوپر صدیق نے کہا بس یار کا دیدار صدیق کے حصے میں تیرے حصے میں نہیں ہے، آج صدیق تجھے بھی دیدار نہیں دے گا، صدیق چاہتا ہے یہ قسمت کی گھڑیاں، یہ قسمت کے لمحات یہ میرے ہی حصے میں آئے، لیکن سانپ ڈنگ مارتا رہا، ڈنگ مارتا رہا، اس نے کہا صدیق میں بھی اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک یار کا دیدار نہیں کروں گا، اگر تو بھی محبت میں دیوانہ ہے میں بھی محبت میں دیوانہ ہوں، مجھے اتنے ہزاروں سال گزر گئے دیدار کی تڑپ کے اندر انتظار کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر، جب وہ زہر جسم کے اندر ہے، آنکھوں سے آنسو آ، سرکار جھولی میں آرام فرما، آنکھوں سے آنسو گزرے، چہرے مصطفیٰ کے اوپر سرکار کی نگاہیں کھلی، فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی آقا سانپ میں نے ڈنگ مار دیا، سانپ نے ڈنگ مار دیا ہے۔ سرکار نے اپنا دعا مبارک نکالا، ایڑی کے اندر لگایا جہاں سانپ نے ڈنگ مارا تھا، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں دعا پہ مصطفیٰ لگنے کی دیر تھی، سارے زہر کا اثر ختم ہو گیا، جب پاؤں سے ایڑی ہٹائی وہ سانپ باہر نکلا، جلوہ یار کیا، سرکار نے فرمایا سانپ تجھے دیدار ہو گیا؟ یا رسول اللہ ہو گیا۔ فرمایا اب جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا، اس غار میں یا تو یار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہیں گے یا پھر مصطفیٰ کا یار ابو بکر صدیق رہیں گا۔ اسی زہر کا اثر جب آپ کا وقت وصال آیا تھا، وہی زہر کا اثر دوبارہ پیدا ہوا، اسی مرض کے اندر، اسی زہر کی تکلیف میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ تو حالت بیماری میں کسی کی فوت کی ہو جائے، کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو یہ عذاب نہیں ہے، یہ رب کی رحمت ہے۔ حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں مومن کو کانٹا بھی لگے رب اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ 10 سال 15 سال 20 سال مختلف بیماریوں کا شکار رہا ہو، مختلف پریشانیوں کے اندر مبتلا رہا ہو، کانٹا چبھے تو رب اجر دیتا ہے، جو اتنی تکلیفیں برداشت کر رہا ہو رب اسے کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتا ہے جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے، صحت مند تھا بیمار ہو گیا، مالدار تھا تنگ دست ہو گیا، اور وہ اپنی صحت کے اندر نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، ذکر و اذکار کرتا تھا، اپنی خوشحالی میں راہ خدا میں خرچ کرتا تھا، اب معاملہ یہ ہوا وہ تنگ دست ہو گیا یا وہ بیمار پڑ گیا، وہ عبادات وہ خیرات نہیں کر سکتا، رب کائنات فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں جس طرح سے تم ثواب میرے بندے کے نام اعمال میں جب وہ خوشحالی میں خرچ کرتا تھا، جو ثواب اس وقت لکھا کرتے تھے آج بھی بندے کے نام اعمال میں وہی ثواب لکھو، جو عبادت کا ثواب اس کو حالت صحت میں تم اس کے نام اعمال میں لکھا کرتے تھے آج بھی وہی ثواب، یہ بیمار ہو گیا ہے، یہ نماز نہیں پڑھ رہا، روزے نہیں رکھ رہا، حج نہیں کر رہا، کوئی عبادت نہیں کر رہا، لیکن جو ثواب پہلے لکھا کرتے تھے وہی ثواب آج بھی اس کے نام اعمال میں لکھو۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ نماز تو پڑھ نہیں رہا، یہ روزہ تو رکھ نہیں رہا، یہ خیرات تو کر نہیں رہا، یہ کوئی نیکی والا کام تو کر نہیں رہا، ہم اس کو ثواب کیسے لکھیں، اس کے نام اعمال میں نیکیاں کیسے لکھیں؟ آواز قدرت آتی ہے فرشتوں مجھے بتاؤ جس طرح یہ خوشحالی کے دنوں میں رائے خدا میں خرچ کرتا تھا، آج میں نے اس کا مال واپس لے لیا ہے، مجھے بتاؤ اگر آج بھی اس کے پاس مال ہوتا تو کیا یہ میری راہ میں خرچ نہ کرتا؟ یہ میری راہ میں خرچ نہ کرتا؟ جب یہ صحت مند تھا یہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتا، قرآن کی تلاوت کرتا، سب کچھ کرتا تھا، آج یہ بیمار ہو گیا، یہ بستر پر پڑا ہے، یہ اٹھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، قرآن نہیں پڑھتا، زیارت نہیں کرتا، مسجد میں نماز نہیں پڑھنے جاتا، اذان نہیں دیتا، مجھے بتاؤ اگر یہ صحت مند ہوتا تو کیا یہ مسجد میں جا کر اذان نہ دیتا؟ کیا یہ نماز ادا نہ کرتا؟ کیا یہ قرآن کی تلاوت نہ کرتا؟ اللہ اکبر فرشتے کرتے مولا یہ کرتا۔ فرمایا پھر یہی تو رب کی رحمت ہے، آج یہ بیمار ہو گیا، عمل نہیں کر رہا، لیکن رب کی رحمت اتنی وسیع ہے جس طرح رب اسے صحت میں اجر دیتا تھا اس سے بیماری میں اتنا ہی اجر عطا فرمایا۔ یہ بیماری کی فضیلت ہے، رب اسے گناہوں کو
سرکار فرماتے ہیں رب کائنات نے اپنی بارگاہ میں ہر بندے کا ایک مقام مقرر کر رکھا ہے، ہر بندے کا ایک مقام مقرر۔ جب بندہ اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں آتا ہے، رب کائنات دیکھتا ہے کہ یہ بندے کا مقام میری بارگاہ میں یہ تھا، لیکن بندہ ابھی اس جگہ پر کھڑا ہے، اس مقام پر نہیں پہنچا ہے۔ اب رب کائنات پتہ کیا کرتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں رب کائنات اپنے اس محبوب بندے کو کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ اولاد کی پریشانی ہو، وہ رزق کی پریشانی ہو، وہ اپنی صحت کی پریشانی، کوئی بھی پریشانی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ بندہ دکھی ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، لیکن اس پر صبر کرتا ہے۔ اب ہوتا کیا؟ جب وہ اس پر صبر کرتا ہے، اس دکھ کو برداشت کرتا ہے، رب کائنات اس صبر کی برکت سے بندے کو یہاں سے اٹھا کر اس کے مقام پر کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے، تو ہمارا یہ کسی کا ذہن نہیں جانا چاہیے کہ کوئی بندہ بیمار ہو گیا اور وہ تکلیف ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال اس حالت میں رہے، 18 سال بیمار رہے، اولاد بھی چلی گئی، مال بھی چلا گیا، سب کچھ چلا گیا۔ 18 سال کے بعد رب نے کہا ہے میرے ایوب ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنی ایڑی کو زمین پر ماریے۔ آپ نے ایڑی کو زمین پر مارا، پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ فرمایا ایوب اس پانی کو پیو گے اندر والی بیماری ختم ہو جائے گی، اس بیماری سے غسل کرو گے رب باہر والی بیماری کو دور فرما دے گا۔ بس ٹائم مکمل ہو گیا ہے، ایک دو باتیں مختصر 2 منٹ کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو ہر کسی کو آتی ہے نا، ذرا وہ لوگ کاش کہ ان لوگوں کی طرح ہمیں بھی موت نصیب ہو جائے۔ جب آپ کا وقت وصال آیا، فجر کی نماز کا ٹائم تھا، مریدین نماز کا انتظار کر رہے ہیں، آپ اپنے بستر پر آئے، روح پرواز کر گئے۔ جب مریدین آئے، پتہ کیا ہوا؟ جب چہرے سے کپڑا ہٹایا نا امام شریف، تو آپ کی پیشانی کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوا تھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب بندہ اللہ کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ذرا سوچئے، جن کی محبت کی گواہی رب دنیا میں دے رہا ہے، ماتھے کے اوپر لکھ دیا کہ یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا محبوب، میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، یہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ ذرا سوچئے اگر آج ہمیں اس طرح سے موت آ جائے تو ہمارے لیے نہیں بن جائے گی؟ وہ کتنی خوبصورت موت ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کا وقت وصال آیا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہم نے آپ کو غسل دینا چاہا، پیشانی سے امامہ ہٹایا تو آپ کی پیشانی پر قرآن کی آیت ابھر کر سامنے آ گئی تھی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آپ فرماتے ہیں جب دائیں بازو سے کپڑا ہٹایا غسل دینے کے لیے، دائیں بازو کے اوپر قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، جو نیک اعمال کرتے ہیں رب کہتا ہے کہ میں ان بندوں کا پھر اجر ضائع نہیں کرواتا، انہیں نیک اعمال کا اجر دیا کرتا ہوں۔ جب بائیں بازو سے کپڑے کو ہٹایا گیا تو بائیں بازو پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی، انا کذالک نجزی المحسنین، جو بندہ نیکوکار ہوتا ہے، ہمارا محبوب ہوتا ہے، پھر ہم اسے بدلہ بھی یوں عطا کیا کرتے ہیں، ہم اسے اجر بھی یوں عطا فرماتے ہیں۔ جب سینے سے کپڑا ہٹایا گیا تو سینے پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ آج اور رب کی بارگاہ میں رب کائنات نے تمہارے لیے جنت کی بشارت بھی رکھ رکھی ہے اور تمہارے لیے بے حساب و کتاب اجر بھی جمع کر رکھا ہے۔ یہ تھے وہ حقیقی علماء، یہ تھے وہ سچے علماء، یہ تھے وہ لوگ کہ جن کی ہمیں صحبت اختیار کرنی چاہیے، جن کی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اگر انہیں رب اس انداز سے موت عطا فرما رہا ہے تو ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے، رب ہمیں بھی اس طرح سے موت عطا فرما رہا ہے۔ آخری بات، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کا وصال ہوا نا تو خواب میں کسی سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا سعدی بتاؤ رب نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ نے فرمایا میں رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا، رب کائنات نے پوچھا سعدی بتاؤ میری بارگاہ میں کیا لے کر آئے، میری بارگاہ میں کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ اکبر، آپ بڑے دانا بزرگ گزرے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا دنیا کے جو بادشاہ تھے نا، میں ان کے پاس جاتا تھا، میں چلتا پھرتا تھا، ان کے دروازوں پر گیا، ان کے درباروں کے مناظر کو دیکھا۔ دنیا کے بادشاہوں کے دربار میں میں جب جاتا تھا نا
دنیا کا بادشاہ مجھ سے یہ سوال نہیں کرتا تھا ساتھی میری بارگاہ میں کیا لے کر آئے، میری بارگاہ میں کیا لے کر آئے ہو۔ دنیا کا ہر بادشاہ یہی پوچھتا تھا ساتھی میری بارگاہ سے لینے کیا آئے، میری بارگاہ سے لینے کیا آئے ہو۔ یہ نہیں پوچھتا تھا لے کر کیا آئے، یہ پوچھتا لینے کیا آئے ہو۔ مولا یہ تو دنیا کے بادشاہوں کا طریقہ تھا، اور تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، تو مالک الملک ہے، وللہ ملک السماوات والارض، کائنات کی ساری بادشاہی وہ تیرے پاس ہے، تو مالک الملک ہے۔ مولا دنیا کے بادشاہ یہ پوچھتے تھے لینے کیا آئے ہو، یہ نہیں کہتے تھے لے کر کیا آئے ہو۔ مولا تو کائنات کا بادشاہ ہے، میں تیری بارگاہ میں وہی اصول لے کر آیا ہوں، میں لے کر تیری بارگاہ میں کچھ بھی نہیں آیا، میں تو تیری بارگاہ میں جھولی پھیلا کر آیا، میں تو تیری بارگاہ سے لینے کے لیے آیا، تو مجھے عطا کر۔ اللہ اکبر، بس یہ بات کہی رب کو عطا پسند ہے۔ رب نے فرمایا ساتھی جا جنت کی عطا فرما دی، جا ہم نے تجھے بغیر حساب و کتاب کے، حساب بھی نہیں لیتے، اور میں نے تجھے اپنی جنت کا حقدار بھی بنا دیا۔ یہ وہ اتنی قریب بارگاہ ہے، اتنی عظیم بارگاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جب موت آئے تو ان انداز میں سے کسی بھی صورت میں رب ہمیں موت عطا فرما دے۔ رحمت تیری یا الہی ہر دم وعدہ تیرا، رحمت تیری یا الہی ہر دم وعدہ تیرا، جے ایک قطرہ بخشے میرو تے کم پڑ جاوے میرا، عدل کرے تا تھر تھر کمپڑ اچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جامن میں جے منہ والے، فضل کرے تا بخشے جامن میں جے منہ والے، وما علیہ